قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ قید خانے کا افسر عاصم کے ظلمت قدم میں امید کی ہلکی سی روشنی چھوڑ کر چلا گیا۔ چنانچہ اس نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر اپنی رہائی کی تدبیر سوچنے لگا۔ چھٹے روز 4 مسلح پہرے داروں نے عاصم کو اس کی کوٹری سے نکالا اور قید خانے کے داروغہ کی قیام گاہ کے ایک کشادہ کمرے میں لے گئے۔ وہاں داروغہ کے علاوہ تورج اور ایک عمر رسیدہ آدمی جو اپنے لباس سے ایران کے طبقہ اعلیٰ کی نمائندگی کرتا تھا اس کے منتظر تھے۔ تورج نے پہرے داروں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ایرج کو اچھی طرح جانتے ہو؟ جی ہاں، وہ سین کے کسی دوست یا رشتہ داروں کا بیٹا تھا اور اس سے کئی بار ملا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ قتل ہو چکا ہے؟ جی ہاں، وہ آوار کے ہاتھوں میرے آنکھوں کے سامنے قتل ہوا تھا۔ تورج نے بوڑھے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ایرج کے والد ہیں اور اپنے بیٹے کے قتل کی خبر سننے کے بعد مدائن سے یہاں پہنچے ہیں۔ عاصم نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، مرتے وقت آپ کے بیٹے کا سر میری گود میں تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی جان نہ بچا سکا۔ بوڑھا کچھ دیر کرب کی حالت میں عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایرج نے مجھے بتایا تھا سین کے گھر میں ایک عرب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر شاید تم حبشہ کی مہم پر چلے گئے تھے اور اس کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ اگر تم وہی ہو تو میں تمہاری اطلاع پر یقین کر سکتا ہوں، لیکن اگر میرے بیٹے کو سیتھین لوگوں نے قتل کیا تھا تو تم وہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ میں حبشہ کے راستے میں زخمی ہو گیا تھا اور میرے ساتھی مجھے سخت بیمار کی حالت میں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب میں بے ہوش تھا تو ایک رومی غلام اور قطبی ملاح مجھے بابلون پہنچانے کی بجائے دریائے نیل کے راستے سمندر تک لے گئے اور وہاں سے مجھے ایک رومی جہاز پر سوار کرا کر کے قسطنطنیہ پہنچا دیا گیا۔ یہ رومی غلام ایک نہایت بااثر خاندان کا چشم و چراغ تھا اور قسطنطنیہ میں میرے ساتھ اس کا برتاؤ نہایت فیاضانہ تھا۔ قسطنطنیہ سے مجھے اس کے ساتھ اس شہر میں جانا پڑا جہاں قیصر اور آوار قبائل کے خاقان کی دوستانہ ملاقات ہونے والی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس جگہ ایرج کے ساتھ میری آخری ملاقات ہوگی۔ بوڑھے نے کہا، لیکن تم کہتے ہو کہ میرا بیٹا آوار کے ہاتھوں قتل ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ قیصر پر اچانک حملہ کرنے کی نیت سے وہاں جمع ہوئے تھے، لیکن رومیوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایرج خاقان کے پاس ایک ایلچی کی حیثیت سے گیا تھا، اس کا کوئی ساتھی بھی واپس نہیں آیا۔ میں نے وہاں کسی اور ایرانی کو نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کہ وہ ایرج سے پہلے قتل کیے جا چکے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک خاقان کی قید میں ہو۔ وہ وحشی آوار کے ضابطہ اخلاق میں ایک ایلچی کو موت کے گھاٹ اتار دینا ایک معمولی بات ہے۔ اگر سین جیسے آدمی کو اس جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے کہ وہ قیصر کے ایلچیوں کو کسریٰ کی شرائط پر صلح کرنے کے لیے آمادہ کرنے یہاں آیا تھا، تو آوار نے ایرج کو قتل کرنے کا بھی کوئی جواز نکال لیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ انہیں ایرج کی کسی بات پر شبہ ہو گیا ہو۔ عاصم کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ اگر اس نے ایرج کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیل ظاہر کرنے کی کوشش کی تو یہ مسئلہ زیادہ الجھ جائے گا اور اس پر طرح طرح کے شبہات کیے جائیں گے۔ چنانچہ تورج اور ایرج کے باپ کے متعدد سوالات کے جواب میں اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ جناب، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کا بیٹا ہرقلیہ کیوں آیا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ سیتھین اس کے دشمن کیوں ہو گئے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اس نے سیتھین سپاہیوں کے نرغے سے نکل کر اس طرف بھاگنے کی کوشش کی تھی جہاں رومی سپاہی کھڑے تھے، لیکن قبل اس کے کہ رومی اس کی کوئی مدد کر سکتے، وہ ایک سیتھین کے سوار کے نیزے سے زخمی ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد خاقان کے طوفانی دستے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ انہوں نے آپ کے بیٹے کو قتل کیوں کیا۔ اس کا صحیح جواب صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جو ایرج کے ساتھ گئے تھے،
لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ بوڑھے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ میرے بیٹے کو رومیوں نے قتل کیا ہو؟ عاصم نے قدرے پریشان ہو کر جواب دیا، اگر رومی اس قتل کے مجرم ہوتے تو مجھے آوار کو الزام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم رومیوں کے ساتھی ہو۔ عاصم نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، میں صرف سین کا ساتھی تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ سین کے دوست میرے دوست اور سین کے دشمن میرے دشمن ہیں، لیکن سین مر چکا ہے اور اب میرا کوئی دوست یا دشمن نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایرج کی موت کے اسباب کے متعلق آپ کی تسلی نہیں کر سکا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے سیتھین نے قتل کیا، اور مرتے وقت جب میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی تھی تو میرے متعلق اس کے تاثرات ایک دوست اور بھائی کے تاثرات سے مختلف نہ تھے۔ ہم دونوں کو اس بات کا افسوس تھا کہ زندگی میں ہم ایک دوسرے کے قریب کیوں نہ آ سکے۔ میں نے یہ باتیں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اب آپ کی خوشی یا ناراضگی میری قسمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں کہتے اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں اس شخص کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جس نے میرے بیٹے کو مرتے وقت سہارا دیا تھا۔ ایرج کا باپ یہ کہہ کر غور سے عاصم کی طرف دیکھنے لگا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تورج نے قید خانے کے داروغہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم انہیں دروازے تک چھوڑاؤ، میں قیدی سے چند ضروری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ داروغہ نے تورج کے حکم کی تعمیل کی اور وہ قدر توقف کے بعد عاصم سے مخاطب ہوا، جب ایک آدمی شیر کے منہ میں اپنا سر دے چکا ہو تو اس کے بہترین دوست بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں سین کے معاملے میں بے بس تھا، لیکن تمہارا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اگر ہوش سے کام لو تو شاید اپنی جان بچا سکو۔ اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو تو ممکن ہے کہ شہنشاہ کچھ عرصے بعد تمہیں قید سے آزاد کرنے پر بھی رضامند ہو جائے۔ میری بات غور سے سنو، سین کا خون رائگاں نہیں گیا۔ ہمیں ملک کے کئی شہروں سے اس قسم کی اطلاعات ملی ہیں کہ شہنشاہ کے بعض دشمن سین کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج میں ایک اعلیٰ عنصر ایسا ہے کہ جنگ کی طوالت سے تنگ آ چکا ہے۔ کل شہنشاہ نے پہلی بار دست گرد کے عمرہ اور فوج کے اعلیٰ افسروں سے یہ مشورہ لینے کی ضرورت محسوس کی تھی کہ روم کے الچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور ہماری اکثریت نے یہ رائے دی تھی کہ شہنشاہ اول تو ان سے ملاقات کریں ورنہ انہیں حفاظت سے واپس بھیج دیں۔ دست گرد کے بڑے کاہن کے علاوہ صرف چند عمرہ ایسے تھے جنہوں نے رومیوں کے لیے قتل یا قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ شہنشاہ نے ملاقات کی تجویز منظور کر لی ہے اور رومیوں کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ سردست ان کے ساتھ انتہائی معزز مہمانوں کا سا سلوک کیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ شہنشاہ انہیں بہت جلد شرف باریابی عطا کریں گے، اور اگر رومیوں نے ان کی تمام شرائط مان لی تو صلح ہو جائے گی۔ اب تمہارا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ میں آج قیصر کے آدمیوں سے ملا تھا اور وہ کہتے تھے کہ تم ہم سب سے پہلے شہنشاہ کی خدمت میں تمہاری رہائی کی درخواست پیش کریں گے، لیکن میں نے انہیں یہ سمجھا دیا تھا کہ اگر تم نے اس قسم کی کوئی درخواست کی تو وہ ٹھکرا دی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عاصم کی طرح تم بھی شہنشاہ کے زیر اعتاب آ جاؤ۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم سردست شہنشاہ کے سامنے عاصم کا ذکر تک نہ کرو۔ جب صلح کی شرائط طے ہو جائے تو ممکن ہے کہ عاصم کے حق میں تمہاری آواز بھی مؤثر ثابت ہو۔ اب شاید تمہاری حمایت میں زبان کھول کر اپنی الجھنوں میں اضافہ کرنے کی غلطی نہ کریں، لیکن تمہیں اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تمہارے بچاؤ کا ایک راستہ نکالا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم حقیقت پسندی سے کام لو۔ قید خانے کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن تورج نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، آپ کچھ دیر اور باہر ٹھہریں، میں قیدی سے ایک ضروری بات کر رہا ہوں۔ داروغہ الٹے پاؤں باہر نکل گیا اور تورج دوبارہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سین کے قتل پر مختلف شہروں کے عوام کے رد عمل کے متعلق جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے باعث شہنشاہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو شہنشاہ کی تمام پریشانیاں دور کر سکتے ہو۔ عاصم نے سوال کیا، میں شہنشاہ کی پریشانیاں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ تم ایک مدت سے سین کے ساتھی ہو اور اس کے متعلق تمہاری ہر بات درست مانی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ شہنشاہ رعایا کے سامنے
اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کیا کرتے، اور انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو عوام کے سامنے ان کا ہر قدم صحیح ثابت کریں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، عاصم نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھرے دربار میں یہ کہنا ہوگا کہ سین واقعی ایک باغی اور غدار تھا، اور اس نے رومیوں کو بچانے کے لیے محاذ جنگ پر ہمارے لشکر میں بددلی اور مایوسی پھیلا دی تھی۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سین دل سے عیسائی ہو چکا تھا اور اس کے زیر اثر کئی سپاہی رومیوں کے حامی بن گئے تھے۔ ایک ثانیے کے لیے عاصم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا اور وہ کرب انگیز لہجے میں چلایا، نہیں نہیں، میں اپنی موت سے پہلے مرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں اس شخص پر غلاظت نہیں پھینکوں گا جس کے ساتھ عقیدت، محبت اور وفاداری کا رشتہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تورج نے کہا، بے وقوف نہ بنو، سین کے ساتھ تمہاری عقیدت اور محبت صرف تمہیں ہلاکت کا راستہ دکھا سکتی ہے، اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اگر تم سین کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دو تو وہ تمہارے قید خانے کا دروازہ کھول کر یہ نہیں کہے گا کہ اب تم آزاد ہو، اور اگر تم اس کی مذمت کرو تو وہ تمہاری مصائب میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس کی موت کے بعد اس کے ساتھی تمہارے سارے رشتے ختم ہو چکے ہیں، لیکن کسریٰ زندہ ہے اور اسے تمہاری زندگی اور موت پر پورا اختیار ہے۔ اگر تم اپنے لیے نہیں تو ان لوگوں کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرو جنہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تم سین کی بیوہ کو سہارا دے سکتے ہو، اس کی بیٹی کے آنسو پوچھ سکتے ہو۔ عاصم نے جواب دیا، ایک گرا ہوا آدمی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا۔ اب تک میں یہی سمجھتا اس دنیا میں موت سے بھیانک کوئی چیز نہیں، لیکن آپ مجھے ایک ایسی زندگی کا راستہ بتا رہے ہیں جو موت سے زیادہ بھیانک ہے۔ اگر آپ کو میرا امتحان مقصود ہے تو مجھے اپنے شہنشاہ کے سامنے لے چلیں۔ میں بھرے دربار میں یہ اعلان کروں گا کہ میں سین کا دوست ہوں اور میں اس کے قاتل سے اپنے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ تم سین کی طرح میری کھال اتار سکتے ہو، لیکن کوئی اذیت، کوئی خوف اور کوئی لالچ مجھے اس عظیم انسان کے خلاف زبان کھولنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے زندہ رہنے کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں، لیکن میں ایسی حقیر زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تورج کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر عاصم کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک اپنی کرسی سے اٹھا، آگے بڑھا اور عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے دوست، میں بے بس ہوں۔ اگر میں کسریٰ کی طرح با اختیار ہوتا تو میرا پہلا حکم یہ ہوتا، اس قیدی کی بیڑیاں اتار دی جائیں اور ایران کے سارے خزانے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں۔ عاصم نے کہا، اگر آپ مجھ سے خفا نہیں ہوئے تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ سین کی بیوی اور بیٹی کو مصیبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کا انجام سین سے زیادہ عبرتناک نہ ہو۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں، بلکہ مجھے تم پہ رشک آتا ہے۔ سردست، کسریٰ کی توجہ سین اور اس کی بیوی کی طرف مبذول نہیں ہو سکتی، اور ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے ان پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ میں تمہارے مستقبل کے متعلق بھی بہت زیادہ مایوس نہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ صلح کے بعد ہمارے لیے تمہیں رہا کروانا مشکل نہیں ہوگا۔ کسریٰ محض جنگ کی کمان مجھے دینا چاہتا تھا، لیکن رومیوں کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے چند دن کے لیے روک لیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ صلح کے بعد محاذ جنگ پر میری ضرورت نہیں ہوگی۔ تورج نے یہ کہہ کر تالی بجائی۔ قید خانے کا داروغہ مسلح سپاہی اندر داخل ہوئے۔ اس نے عاصم کو لے جانے کا حکم دیا۔ پرویز نے رومی ایلچیوں کو شرف باریابی عطا کرنے سے پہلے ان کے سامنے صلح کی شرائط پیش کرنے کی ذمہ داری اپنے وزراء اور فوج کے عہدیداروں کے علاوہ ان مجوسی کاہنوں کو سونپ دی تھی جو عیسائیوں کی تذلیل اپنا مذہبی فریضہ خیال کرتے تھے، اور ان لوگوں نے چند دن غور و فکر کرنے کے بعد ہرقل کے ایلچیوں کے سامنے جو مسودہ پیش کیا تھا وہ ایسی توہین آمیز شرائط پر مشتمل تھا جو صرف ایک ظالم فاتح اپنے پاؤں میں گرے ہوئے دشمن کی شہرت پہ تلوار رکھ کر منوا سکتا ہے، لیکن رومیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پرویز کو اس کے نمائندوں نے اطلاع دی کہ ہرقل کے ایلچی زہر کے تلخ گھونٹ اپنے حلق سے اتارنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو اس نے ایک دن پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنا دربار منعقد کیا اور ہرقل کے ایلچی بے بس قیدیوں کی طرح وہاں لائے گئے۔ ایک بلند چبوترے پر جو بیش قیمت قالینوں سے آراستہ تھا، شہنشاہ کی مسند کے قریب سونے کے آتش دان میں مقدس آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔
اور چبوتری سے نیچے سلطنت کے اکابر حسب مراتب صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ملکہ شیریں شہنشاہ کے پہلوؤں میں رونق افروز تھی۔ رومیوں کے لیے یہ وسیع ہال، جس کے ستون اور دیواریں سونے چاندی سے مزین، فرش بیش قیمت قالینوں سے آراستہ تھے اور جس کی چھت لاتعداد فانوس سے سجائی گئی تھی، ایک طلسم قدح تھا۔ وہ حاضرین دربار کی قبائیں اور جواہرات سے مرصع ٹوپیاں دیکھتے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ دنیا کی ساری دولت سمٹ کر اس دربار میں جمع ہو گئی ہے۔ وہ یہ امید لے کر آئے تھے کہ شاید کج کلاہ ایران ان کی التجائیں سن کر صلح کی شرائط نرم کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن ابھی وہ مسند سے چند قدم دور تھے کہ سپاہیوں نے ان کی گردنیں دبوچ لی اور انہیں زبردستی سربسجود ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر چند ثانیے بعد کسریٰ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر سپاہیوں نے انہیں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا دیا اور دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نقیب رومی زبان میں چلایا، تم فاتح عالم کے دربار میں کھڑے ہو، اگر جان عزیز ہے تو اپنی گستاخ نگاہیں نیچی کر لو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن چند ثانیے بعد سائمن نے قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، عالی جاہ، ہم ہرقل کی طرف سے۔ نقیب دوبارہ چلایا، خاموش، تمہیں فاتح عالم کے سامنے ہم کلام ہونے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ سائمن کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ پرویز کے وزیر نے شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، فاتح عالم، آپ کا ادنا غلام صلح کی شرائط کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کسریٰ نے اپنی سر کو ہلکی سی جنبش دی اور وزیر نے یہ اعلان کیا، فاتح عالم، فرمانروائے اعظم، خسرو پرویز نے صلح کے لیے روم کے حکمراں ہرقل کی التجا قبول فرماتے ہوئے اس کے با اختیار نمائندوں کے ساتھ حسب ذیل شرائط طے فرمائی ہے۔ ہرقل شام، فلسطین، مصر، آرمینیا اور ایشیائے کوچک کے تمام مفتوح علاقوں پر شہنشاہ ایران کی حکمرانی تسلیم کرتا ہے۔ فاتح عالم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ باسفورس کے مغرب میں رومی سلطنت کے کسی اور حصے پر قبضہ نہیں کریں گے، اور اس کے بدلے رومی انہیں 1000 سونے کی اینٹ، 1000 چاندی کی اینٹ، 1000 حریری قبائیں، 1000 بہترین گھوڑے اور 1000 رومی دوشیزائیں بطور خراج پیش کریں گے۔ اگر 6 ماہ کے عرصے میں یہ شرائط پوری نہ کی گئی تو یہ معاہدہ کالعدم سمجھا جائے گا۔ اب شہنشاہ عالم ہرقل کے ایک ایلچی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہیں یہ شرائط قبول ہے۔ سائمن نے کسریٰ کی طرف دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں کہا، عالی جاہ، ہرقل کو آپ کے احکام کی تعمیل سے انکار نہیں ہوگا، لیکن روم کے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہرقل کو اتنا خراج جمع کرنے کے لیے زیادہ مہلت کی ضرورت ہوگی۔ ملکہ نے شہنشاہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے کچھ کہا اور وہ پہلی بار سائمن سے مخاطب ہوا، اگر ہرقل نے ہمیں اس بات کا اطمینان دلا دیا کہ وہ نیک نیتی سے ہماری شرائط پورا کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی درخواست پر اسے مزید مہلت دینے کے متعلق سوچیں گے۔ سائمن نے کہا، عالی جاہ، میں آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ ہرقل آپ کی شرائط تسلیم کرنے میں پس و پیش نہیں کرے گا، اور اس سلسلہ میں ان کے اپنے ہاتھ کی تحریر آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ پرویز نے کہا، تم ہرقل کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے سکتے ہو کہ اگر اس نے ہیلا جوئی سے کام لیا تو ہماری سپاہی دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کریں گے اور قسطنطنیہ کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ سائمن نے جواب دیا، عالی جاہ، ہرقل کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ آپ کی ناراضگی ہمارے لیے کس قدر تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر فاتح عالم مجھے اجازت دیں تو میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عالی جاہ، ایک عرب نے دستگرد تک ہماری رہنمائی کی تھی اور اب وہ آپ کی قید میں ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ روم اور ایران کی صلح کا خواہش مند تھا۔ میری التجا ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ پرویز نے غضبناک ہو کر کہا، وہ عرب ایران کے ایک ایسے غدار کا دوست تھا جسے موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، اور ہم تمہیں اس کی حمایت میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تم جا سکتے ہو۔ سائمن نے سر جھکا کر سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ الٹے پاؤں باہر نکل آیا۔ دستگرد کا بڑا کاہن آگے بڑھا اور مسند کے قریب کھڑا ہو کر بولا، عالی جاہ، میں آپ کو رعایا کی طرف سے اس عظیم فتح پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ایران کے فرزند فخر کے ساتھ سر اونچا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیصر ان کے شہنشاہ کا ایک حقیر غلام ہے۔
ایک وزیر نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، فاتح عالم آپ کا اقبال بلند ہو اور آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہو، اور حاضرین دربار اس کی تقلید میں آوازیں بلند کرنے لگے۔ کسریٰ کا اقبال بلند ہو، کسریٰ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ پرویز نے اچانک ہاتھ بلند کیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا، ہم اس کامیابی کی خوشی میں ایک ہفتہ کے لیے جشن عام کا حکم دیتے ہیں۔ اگلی صبح قیصر کے ایلچی دست گرد سے روانہ ہو چکے تھے۔